گزشتہ سبق میں بات شروع ہوئی تھی التنصیر کی، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں التبشیر کی، جسے الردہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں کل بتایا تھا کہ ان لوگوں نے اپنی استعماری سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کو عیسائی بنانے کا بھی سلسلہ جاری و ساری رکھا، اور دو طرح سے انہوں نے کام کیا. ایک تو ترغیب اور لوگوں کو دعوت دے کے اور لوگوں کو لالچ دے کے اپنے مذہب کی طرف بلایا، اور نمبر دو انہوں نے زبردستی لوگوں کو عیسائی بنایا. اسپین میں، افریقی ممالک میں، اور ہمارے یہاں ہندوستان میں چونکہ اس وقت مسلمانوں کا زور تھا، یہاں یہ زبردستی عیسائی تو نہیں بنا سکے. یہاں انہوں نے دعوت کا اسلوب اختیار کیا، اور درباروں میں، بادشاہوں کے درباروں میں جاتے رہے، اور وہاں جا کے مسلمانوں کے ساتھ مناظرے کرتے رہے، اور مسلمانوں کو اپنے مذہب میں لانے کی پوری کوششیں کرتے رہے. اور کئی ایک شہزادے انہوں نے عیسائی بنا ڈالے، جن میں آخری تذکرہ ہوا تھا کل کہ شاہ جہاں کا بیٹا داراشکو، یہ صوفی منش تھا، لیکن اسلامی صوفی نہیں تھا، شریعت سے آزاد ملحد قسم کا انسان تھا. عیسائیوں نے اسے گہرے تعلقات وابستہ کی، اور پھر گوا کے پادریوں نے اسے دعوت کی، اس کی دعوت کی، جس میں 16-17 سال کی ایک یورپین لیڈی جس کو مسیح النساء کا نام دیا، اس کے پاس لایا گیا. وہ اپنے ہاتھوں سے جام بھر بھر کے داراشکو کو پلاتی رہی. بالآخر وہ اس لڑکی پہ عاشق ہو گیا اور اس سے مسیحی طریقے پہ شادی کر لی. یہ لڑکی اس کے مزاج پر ہی نہیں بلکہ اس کے عقیدے پر بھی اس قدر حاوی ہوئی کہ وہ آخری وقت تک صحیح اسلامی فکر سے بیزار رہا، دور رہا. اور ہمیشہ ہی وہ عیسائیوں کے قریب رہا اور مسلمانوں سے باغی رہا. چنانچہ جب شاہ جہاں کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر تخت نشین ہوا، تو ہندو اور عیسائی چاہتے تھے کہ داراشکو بغاوت کر کے عالمگیر سے تخت چھینے. چنانچہ انہوں نے بھڑکایا اس کو، اس نے بغاوت کی اور نامراد مردار ہوا. مرتے وقت اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے: محمد مرا کشن و ابن اللہ و مریم مرا بخشن. محمد نے تو مجھے مار ڈالا،
اور اللہ کے بیٹے اور مریم نے میری جان بخشی کی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے، اور وہ کیا پیغام دے رہا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اگر یہ بات درست ہے تو مسلمان تو رہا نہیں، عیسائی ہو گیا، کافر ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل لبرل لوگ اور لبرل قسم کے دانشور و مورخ داراشکو کو انسانی حقوق کا شہید اور انسانی دوستی کا نقیب کہتے ہیں، اور اورنگزیب عالمگیر کی بڑے پیمانے پہ کردار کشی کی جاتی ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ داراشکو شریعت اسلامیہ کا باغی تھا اور اورنگزیب اس کا محافظ تھا۔ تو غور کریں کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے، کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ چنانچہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں تو ان کی سرگرمیاں بند رہیں، لیکن جو ہی اس کا دور ختم ہوا، پھر سے ان کی سرگرمیاں عروج پہ ہو گئیں۔ اور یہ مسلمانوں کے ساتھ بظاہر بڑا اچھا خوشگوار رویہ رکھتے تھے۔ مطلب یہ کہ ہم تمہارے ہیں اور تم اچھے لوگ ہو، اور انہیں وجہ معلوم تھی کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، تو ہم اس حوالے سے ان کی ہمدردیاں لے لیں۔ لیکن باوجود اس کے کہ ان کو علم تھا کہ مسلمانوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مسلمانوں کے ساتھ سخت نفرت، دشمنی اور عداوت رکھتے تھے، بغض یہ بغض بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ ایک دانشور ڈاکٹر برنیر اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے، یقین نہیں کہ 10 برس میں ایک بھی مسلمان عیسائی ہو جائے، مگر ان سب باتوں کے باوجود پھر بھی فرنگستان کے عیسائیوں کو چاہیے کہ مشنری لوگوں کی ہر ایک طرح سے مدد کریں۔ یہ کام ہر ایک عیسائی ملک پر واجب ہے، مگر کسی طرح لغو اور بے بنیاد باتوں پر یقین کر کے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ تبدیلی مذہب کا کام ایک آسان کام، کیونکہ معاذ اللہ محمد کے مذہب باطل نے جو ایک ایسا مذہب ہے کہ جن نفسانی خواہشوں کو ہمارا مذہب روکتا یا ایک قاعدت کا پابند کرتا ہے، یہ اپنے مقلدوں کو اس کی بلا قید اجازت دیتا ہے۔ اس نے اپنے پیرووں کے دل پر جس مضبوطی سے قبضہ کیا ہوا ہے، ہم لوگ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ مذہب خون ریز اور تباہ کن احکام کا مجموعہ ہے، بزور شمشیر قائم ہوا ہے، اور اب تک دنیا میں اسی وحشیانہ ظلم و ستم کے ساتھ قائم ہے۔ اس کی زہر آلود اور تباہ کن ترقی کو روکنے کے لیے عیسائیوں کو وہ جوش اور ذرائع عمل میں لانے چاہیے جو میں نے بیان کی۔ اب آپ اس سے اس کا اسلام کے ساتھ، اس کی اسلام سے نفرت کا اور تعصب کا خود اندازہ فرما لیں کہ یہ کیا جذبات رکھتے ہیں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے۔
بہرحال اب مغل دور کا زوال ہوا، ایسٹ انڈیا کمپنی عروج پہ آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی مشنریوں کا بھی جو کام تھا وہ بڑھتا چلا گیا، ان کے کام میں بھی تیزی آتی چلی گئی، اور مختلف مشن، درجنوں فرقوں کی تبلیغی پارٹیاں پورے دنیا میں گشت کرنے لگی، اور اس دور کے مشنری مبلغین کو یورپ میں بہت بڑا مقام دیا جاتا رہا۔ ڈاکٹر برنیر ان مشنریوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اس کام کے لیے جو یہ ایسے عظیم ملک میں آئے ہیں بے شک قابل تعریف، اور 1834 میں ویسٹرن فارم مشن کا نمائندہ جارن لارے پنجاب کے سکھ راجہ رنجیت سنگھ سے ملا اور پنجاب میں تبلیغ کی اجازت مانگی اس نے۔ تو رنجیت سنگھ نے یہ سوچ کی اجازت دی کہ مسلمانوں کے مرتد ہونے سے پنجاب میں ان کی اکثریت کم ہو سکتی ہے، جس سے سکھ اقلیت مضبوط ہوگی، اس نے اجازت دے دی۔ 1835 میں چرچ آف اسکاٹ لینڈ نے پنجاب میں کام شروع کیا، سیالکوٹ کو اپنا مرکز بنایا، اور 1845 میں امریکی پادری نے اس کار خیر میں شرکت کی اپنے تئیں اپنے خیال کے مطابق، اور چرچ آف امریکہ نے وسطی پنجاب کی شہر لدھیانہ میں گرجا بنایا۔ 1851 میں چرچ مشنری سوسائٹی نامی جماعت بھی سرگرم ہو گئی۔ اکثر مشنری اداروں نے پنجاب کو مرکز بنایا، اور وجہ یہ تھی کہ یہاں بیک وقت دہلی، یو پی سمیت مسلم اکثریتی علاقے خصوصاً سندھ صوبہ سرحد پر اثر انداز ہونا آسان تھا۔ اس زمانے میں پادریوں کی سرگرمیاں اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ سر عام چوراہوں پر تثلیث کے عقیدے کی تبلیغ کرتے اور مناظروں کا چیلنج دیتے۔ برطانوی دارالعوام کا ایک رکن ہے میگلس، اس نے 1857 کے آغاز میں اپنی تقریر میں کہا تھا ہر شخص کو اپنی تمام تر قوت ہندوستان کو عیسائی بنانے کے عظیم الشان کام میں کی تکمیل میں صرف کرنی چاہیے، اور یہ جب ان کی دیدہ دلیری تھی، دیدہ دہنی تھی، تو اس کے نتیجے میں 1857 میں جنگ آزادی برپا ہو گئی، اور جب اس کی ناکامی ہوئی اور مغل حکومت کا خاتمہ ہوا اور تاج برطانیہ نے پورے بر صغیر پہ قبضہ کر لیا، تب عیسائی پادریوں کو کھلی چھٹی مل گئی۔ اب وہ مسلمانوں کو عیسائی بنانے پہ تل گئے۔ چنانچہ پورے ہندوستان میں بر صغیر میں عیسائیت کی تبلیغ بڑے زور و شور سے شروع ہو گئی۔ یہ کام پہلے اتنا منظم نہیں تھا، لیکن اب باقاعدہ نظم و ضبط سے اور برطانوی حکومت کی سرپرستی میں ان لوگوں کا کام شروع ہو گیا۔ مغل حکومت کے خاتمے کے بعد لارڈ وائسرائے ہند 1866 اور 1869 میں اس نے یہ کہا کہ
کوئی چیز بھی ہماری سلطنت کے استحکام کا اس سے بڑھ کر سبب نہیں ہو سکتی کہ ہم نصرانیت کے ہندوستان میں پھیلا دیں۔ چنانچہ اس زمانے میں مسلمان نوابوں سے جو جگہ چھینی گئی تھی وہ مشنریوں کے حوالے کی جانے لگی، اور عیسائیت کو قبول کرنے والوں کو خوب مراعات اور تحفظات سے نوازا جانے لگا۔ اب جب ان کی طرف سے یہ مہم تیز ہوئی تو علماء کرام نے بھی اس میدان میں قدم رکھا، اور 19ویں صدی کے اواخر میں جب کہ مشنریوں کا کام پورے ہندوستان میں پھیل چکا تھا تو ادھر علماء کی طرف سے مناظرے شروع ہو گئے۔ علماء نے بڑے بڑے مناظرے کیے ان کے خلاف، اور ہمارے علماء میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، مولانا رحمۃ اللہ کرانوی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا محمد علی منگیری وغیرہ حضرات نے بڑی قربانیاں دی، اور بھرپور منہ توڑ ان کا جواب دیے۔ چنانچہ حضرت نانوتوی کے شاگرد مولانا ابو المنصور گنگوئی کے شاگرد مولانا شرف الحق، ان حضرات نے بھی متعدد مقامات پر پادریوں کو مناظرے میں شکست دی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کے مناظرے چھپے ہوئے ہیں، اور اسی طرح دیگر حضرات کے مناظرے بھی بہت سارے چھپے ہوئے ہیں، جس کی تفصیل کچھ انشاءاللہ العزیز ہے۔ میں جن کتابوں کی تفصیل اور رحمۃ اللہ کرانوی کی اور دیگر میں انشاءاللہ آپ کو تقابل دھیان میں کرواؤں گا انشاءاللہ۔ اس زمانے میں عیسائیوں کو جاگیریں دی گئیں، جہاں عالی شان قسم کے چرچ بنائے گئے، جن میں چند معروف چرچ جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے، مثلا ایک سینٹ جیمز چرچ تھا، یہ لاہور میں بنایا گیا سینٹ میری چرچ کے نام سے۔ اور ایک چرچ جہلم میں بنایا گیا، سینٹ جان چرچ کے نام سے، اور ایک ہولی ٹرینٹی چرچ سیالکوٹ میں بنایا گیا، راولپنڈی میں سینٹ پال چرچ، مری کے اندر ہولی ٹرینٹی چرچ، ایبٹ آباد میں سینٹ لوکا چرچ، اور اسی طرح نوشہرہ، مردان، پشاور، بنو، ان تمام شہروں میں مختلف چرچ بنائے گئے۔ اور یہ سلسلہ اسی طرح چرچوں کا بڑھایا گیا، پھیلایا گیا، اور ان چرچوں کو بڑی بڑی جگیریں الاٹ کی گئیں۔ اور ان چرچوں کے گرد عیسائیوں کے مستقل کالونیاں آباد کی گئیں۔ چنانچہ قصور میں 2500 ایکڑ پر مشتمل کلارک آباد کو بسایا گیا۔ ملتان کے اندر 1000 ایکڑ پر
63 آباد کی بنیاد رکھی گئی. اور ایسے ہی ساہیوال میں پریسبیٹرین فرقے کو کورنسا آباد اور اسی طرح ایسوسیٹڈ پریسبیٹرین ہیملٹن آباد کی جاگیر دی گئی. کھانے وال کے نزدیک 1200 ایکڑ زمین پر سلیوشن آرمی کو جگہ دی گئی، وہاں شانتی نگر آباد کیا گیا. سیالکوٹ میں مشنریوں کی بستی ینگسن آباد تعمیر کی گئی. اور شیخوپورہ کے اندر مارٹن آباد کی جاگیر یونائٹڈ پریسبیٹرین کے حوالے کی گئی. سکھوں کے میں مریم آباد کے نام سے بستی وجود میں آئی. اور مختلف اضلاع میں کئی چک عیسائی مشنریوں کے حوالے کر دیے گئے. یہ تو بر صغیر کی کہانی تھی. دنیا میں جہاں جہاں بھی استعمار نے پنجے گاڑے، وہاں استعمار نے ان لوگوں کو جاگیریں دی، مشنریوں کو، اور اپنے مذہب کی تبلیغ کو ساتھ ساتھ رکھا. اور دنیا کے اندر عیسائیت کی تبلیغ کی مہمات یوں جاری ساری رکھی. ان کوششوں کے ابتدائی اثرات تو 20ویں صدی کے اوائل میں واضح طور پہ سامنے آنے لگے، جن کا نتیجہ یہ تھا کہ مسلمان اپنے دین سے برگشتہ ہونے لگے. اور اس سلسلے میں پادری فلپ نے، جس نے مصر میں مشنریوں کے اسکول قائم کیے اور ایک نظام تعلیم مرتب کیا، وہ لکھتا ہے کہ اس قسم کے نوجوانوں کی بڑی تعداد شکوک و شبہات میں مبتلا اور دہریہ نیچرسٹ ہوئی جا رہی ہے. جب پیغمبر عرب کی جگہ اسپنسر کی تقلید کر رہی ہے، تمام قومیتوں میں ان کی تعداد فی الحال تقریباً 2 سے 3 ہزار تک ہے، جو کم نہیں. یہ عیسائی مشنریاں دنیا میں کام کرنے لگیں، جن میں بطور خاص ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں چند مشنریاں تھیں، چند مشنری تحریکیں تھیں، جن کا تھوڑا سا تعارف ان صفحات میں کروایا یعنی اس مقام پہ کروایا جاتا ہے. نمبر 1 تو پریسبیٹرین فرقہ، یہ قدیم مشن ہے. جان ناکس رومن کیتھولک پادری تھا اس کا بانی، جو 1505 میں پیدا ہوا. پنجاب پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے تسلط کے بعد اس مشن نے لاہور میں اپنے مراکز کھولے. اس کا پہلا سکول سابق قصر شاہی رنگ محل میں قائم ہوا، اور حکومت اور چرچ دونوں اس کلیسا میں شامل ہوتے ہیں، جس میں عوام کے حقوق محفوظ رہتے ہیں. حکام کو خادم اور عوام کو مخدوم سمجھا جاتا ہے. 1891 میں راولپنڈی اور مری کے علاقہ اس مشن کے حوالے کر دیا گیا. 1925 تک اس کے مبلغین 19,000 افراد کو بپتسمہ دے چکے تھے، جن میں 12,000 یعنی 67% صرف ضلع قصور کے رہائشی تھی. آپ
اعداد و شمار پہ ذرا غور کیجیے گا کہ کتنی بڑی بڑی تعدادیں ہیں جو ان مشنریوں کے حوالے کی جا رہی ہیں. دی ایسوسیٹ ریفارم پریسبیٹرین چرچ ہے ARP کے نام سے. اس مشن نے بھنگیوں اور چوڑوں پر توجہ رکھی. 1921 تک یہ 41,000 سے زائد افراد کو مرتد بنا چکا تھا. اس وقت پاکستان کے دیہی علاقوں میں زبردست انداز سے کام کر رہا ہے. سیلیبریشن آرمی یا مکتی فوج یہ ایک مشن ہے جس نے 1883 میں پنجاب میں کام شروع کیا. ان کا ہیڈ کوارٹر جھنگ میں ہے اور غریب اور مفلس لوگوں پر یہ خاص توجہ کرتے ہیں. چوڑوں میں تبلیغ کر کے انہوں نے ہزاروں چوڑوں کو بپتسمہ دیا. اور آج ہمارے پاکستان کی جو غالب عیسائی آبادی ہے وہ ان چوڑوں کی ہے. اور انگریز سرکار نے 1916 میں اسے شانتی نگر کی جاگیر جو خانیوال کے پاس ہے دی اور بھرپور کام کرنے کے مواقع فراہم کیے. 1967 میں اس فرقہ کی آبادی 31,000 سے زیادہ تھی. اور سیلیبریشن آرمی کے مبلغین باوجود ہے کہ موجودہ نصرانیت سے اختلاف رکھتے ہیں کئی باتوں میں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک وقت ہے جب خدا اکیلا تھا اور یسوع مسیح خدا کی سب سے پہلی مخلوق ہے. دنیا کی باقی چیزیں بنانے کے اندر وہ خدا کا پھر رفیق تھا یسوع مسیح. اور ان کے نزدیک حضرت مریم کو خدا کی ماں کہنا یہ بڑی گستاخانہ بات ہے. بہرحال ان کے عقائد کچھ مختلف ہیں باقی عیسائیوں سے، لیکن پھر بھی یہ کام کر رہے ہیں. اب ذرا آگے چلنے سے پہلے میں ایک تھوڑی سی بات توجہ دلاؤں کہ دیکھیں یہ ہمارے ہاں جو بر صغیر، آپ اس بات کو پھر اگلے مضمون میں بھی غور کیجیے گا کہ ہمارے ہاں جتنے لوگ ہیں آج عیسائی آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ کوئی باہر کی دنیا سے نہیں آئے ہوئے، یہ سب یہیں کے لوگ ہیں. اور یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. ان لوگوں کو تبلیغ کر کے انہوں نے عیسائی بنایا ہے، ورنہ یہ عیسائی نہیں تھے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آج جو لوگ جو آبادی ہمیں یہاں دکھائی دے رہی ہے یہ سب آبادی مسلمانوں کی ہے جن کو عیسائی بنا دیا گیا ہے. وہ کوئی عیسائی وہاں سے نہیں آئے ہوئے دوسرے ملکوں سے، یہ یہیں کے باشندے ہیں. یہ افغان بارڈر کروسیڈ پٹھانوں میں عیسائیت کی تبلیغ میں اس مشن کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے. پٹھانوں کی مذہبی غیرت کے پیش نظر یہ کام بڑا مشکل تھا، لیکن مشنری فرقے اس سے باز نہیں آئے. اور تاریخ میں پہلی بار پٹھان عیسائیوں کا ظہور ہوا جنہوں نے 66 خاندانوں پر مشتمل اپنی برادری تشکیل دی. ان میں زیادہ تر لوگ مردان سے تعلق رکھتے تھے. یہ عیسائی برادری مختصر ہے لیکن بہت باصلاحیت ہے. ایئر فورس کے عیسائی افسران اکثر اسی برادری سے تعلق رکھتے ہیں. تو سب سے پہلے 1928 میں سرحد کا ایک پٹھان عیسائیت کے جنگل میں پھنسا تھا. اسے ایک عیسائی مشنری خاتون نرس نے متاثر کر کے عیسائی بنایا. تو یہ 66 خاندانی ان کے اندر عیسائی بنا دیے گئے. یہ کوئی معمولی تعداد نہیں ہے. بہرحال یہ کچھ تھوڑا سا ذکر تھا، تذکرہ تھا ان کا. تو بقیہ انشاءاللہ بات پھر چلتی رہے گی آگے. آج اس پہ اتفاق کرتے ہیں، وقت پورا ہو گیا ہے. اللہ نے چاہا تو پھر کل ہم آگے بقیہ کا تذکرہ پڑھیں گے. هذا المرام بهذا القدر اليوم ولله الحمد والآخرة. جزاكم الله خيرا.